اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد جو ہماری بحث ہے وہ ہے اصول لفظیہ پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ شک کی کتنی اقسام ہیں؟ شک کی دو قسمیں۔ ایک یہ شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ لفظ کا موضوع لا کیا ہے، یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اس لفظ کا حقیقی معنی کون سا ہے۔ العبارات تو عبارات مختلف ہے، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ لفظ کا معنی موضوع میں شک ہو رہا ہے، لفظ کے حقیقی معنی میں شک ہو رہا ہے کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ اس چیز میں جب شک ہوتا ہے تو کون سی ہمارے پاس بحث آتی ہے؟ علامات الحقیقت والمجاز، جس میں التبادر ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ صحت حمل و عدم صحت سلب، اور اضطراد ہے کہ آیا مظفر نے پہلے دوسرے کو مانا تیسرے کو نہیں مانا، شہید صدر نے پہلے کو مانا دوسرے تیسرے کو نہیں مانا۔ علامات اس کی بحث کب آتی ہے؟ جب لفظ اور معنی میں شک ہوتا ہے کہ لفظ کا اصل معنی کیا ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ لفظ کا معنی کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ لفظ کا معنی کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مثلا معلوم ہے کہ لفظ اسد وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ حیوان مفترس کے لیے وضع ہوا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب لفظ اسد استعمال ہوتا ہے رجل شجاع میں تو یہ جو استعمال ہے یہ مجاز ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یہ اس کا مجازی معنی ہے، ان دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ جو پہلی بحث کراس کرنے کے بعد دوسری بحث کی نوبت اور باری آتی ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ لفظ کا معنی کون سا ہے۔ اب شک ہو رہا ہے کس چیز میں؟ مراد متکلم میں شک ہو رہا ہے۔ ایک بار متکلم یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا، رعیت اسد، میں نے ایک شیر کو دیکھا جو جنگل میں شکار کر رہا تھا، تو اس سے واضح ہے کہ شیر سے مراد جنگل کا شیر۔ ایک بار کہتے ہیں میں نے ایک شیر کو دیکھا جو مدرسے میں درس پڑھ رہا تھا، اس سے واضح ہے کہ شیر سے مراد رجل شجاع ہے۔ لیکن ایک بار وہ کہتے ہیں رعیت اسدن، میں نے ایک شیر کو دیکھا، کہاں پر؟ مثال کے طور پہ کوئی بھی ایک فلہار کہیں بھی ایک دیکھتا ہے۔ اب یہاں مجھے شک ہو رہا ہے، یہ مجھے معلوم ہے آغا صاحب کہ لفظ اسد کا معنی حقیقی حیوان مفترس ہے اور معنی مجازی رجل، یہ مجھے معلوم ہے، یہ نہ بتائیے گا مجھے۔ لیکن مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ یہاں پر متکلم کی مراد کیا ہے، متکلم نے اس کو کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ آیا معنی حقیقی میں استعمال کیا ہے یا آیا معنی مجازی میں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ دونوں میں استعمال کر سکتا ہے، الاستعمال و عام من الحقیقت والمجاز، استعمال حقیقت بھی حقیقی بھی ہو سکتا ہے، مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس جب مراد متکلم میں شک ہو جائے تو جو بحث آتی ہے اس کو کہتے ہیں اصول اللفظیہ، یعنی کچھ ایسے اصول ہیں ہمارے پاس جس کا تعلق لفظ سے ہے، یعنی وہ اصول جس کی نسبت لفظ سے ہے، لفظیہ سے، یعنی لفظ سے اس کی نسبت ہے۔ اصول لفظیہ ہمارے پاس 5 اصول کا نام ہے، کہ در حقیقت یہ 5 اصول نہیں، در حقیقت ایک اصول ہے ہمارے پاس، کہ یہ 5 اصول اس ایک اصول کے مصادیق میں سے ہیں۔ ایک اصول لفظیہ، ایک اصل ہے ہمارے پاس، اور وہ اصل عقلائی ہے، اصل عقلائی ہے۔ یعنی جب ایک عقلا ایک زمانے میں، کسی بھی زمانے کے عقلا جب ایک زمانے میں زندگی گزارتے ہیں، ایک سیرت جو ہوتی ہے عقلا کی، تو اس عقلائی سیرت کی کچھ بنا ہوتی ہے، کچھ عقلا کی جو سیرت ہے اس کی کچھ بنا ہے جس وجہ سے ان کی سیرت بنتی ہے۔ تو یہ اصول لفظیہ اس بنائے عقلا کی سیرت کو صرف بیان کرتا ہے کہ عقلا کی سیرت یہاں پر کیا ہے۔ یعنی اصول لفظیہ میں سے 5 اصل میں سے پہلا لفظ ہے اصالۃ الحقیقت۔ اصالۃ الحقیقت یہ کہتا ہے کہ عقلا کی سیرت یہ ہے کہ جب انہیں شک ہوتا ہے کہ آیا یہاں پر اس نے حقیقی معنی استعمال کیا، مجازی معنی استعمال کیا، تو عقلا کی سیرت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر حقیقی معنی استعمال کیا، کیونکہ اگر مجازی استعمال کیا ہوتا تو قرینہ لاتا، یہ قرینہ نہیں لایا ہے، تو اس وجہ سے ہم ایسا اصالۃ الحقیقت اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی پہلی سی۔ دوسری ہے عقلا کی سیرت ہے اصالۃ العموم۔ مثلا امام آپ سے کہتے ہیں اکرم کل عالم، ہر عالم کا اکرام کرو، یا قرآن میں ہے احل اللہ البیع، کہ خدا نے تمام الف لام میں استغراق ہے کہ خدا نے تمام بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دے دیا۔ یا امام فرماتے ہیں اکرم کل عالم، ہر عالم کا اکرام کرو۔ اب آپ کو شک ہوتا ہے کہ ہر عالم میں تو عالم اہل سنت بھی ہیں، عالم فاسق بھی ہیں، تو کیا ہے ان کا بھی اکرام کرنا ہے، ان کا بھی اکرام نہیں کرنا؟
کیونکہ کیا امام نے ایسے لوگوں کا بھی اکرام کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا جو فاسق ہیں؟ آپ کو شک ہوتا ہے۔ ایک سیرت عقلا یہاں پر، عقلا کہتے ہیں اگر امام نے یا کسی نے بھی عموم کو استعمال کیا ہے اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ نہ ممکن ہے عموم مراد نہ ہو، تو اصالت العموم ہے کہ اگر عموم سے مراد عموم نہ ہوتا تو یہاں پر وہ تخصیص لاتے ہیں، ایکسیپشن لاتے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں اکرم کل عالم الا الفساق، یہاں پر لاتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی کسی نے بھی تخصیص نہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کریں میں کہتا ہوں کل تمام طلاب اپنا پاسپورٹ لائیں گے، جامعہ مصطفیٰ میں ایک نکلتا ہے کہ کل تمام طلاب اپنا پاسپورٹ لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بعض طلاب کو شک ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کل تو اپنا پاسپورٹ ہم نے کل تو ان سے پاسپورٹ لیا ہے، تو شاید ہم مراد نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو ابھی پاسپورٹ لیا ہے، ایک دن پہلے انہوں نے ہمیں پاسپورٹ ریٹرن کیا، تو شاید ہم مراد نہیں ہوں گے، وہ افراد مراد ہوں گے جنہیں ابھی تک پاسپورٹ نہیں دیا ہے۔ جبکہ بحث کیا تھی کہ کلی بحث تھی کہ سب اپنا پاسپورٹ لائیں گے، کسی کو استثناء قرار نہیں دیا۔ تو یہاں پر عقلا کہتے ہیں کہ جو تمہیں شک ہو رہا ہے تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کروں، کہ اصل عموم ہے، اصل عموم ہے کہ کہا گیا تمام بچے اپنا پاسپورٹ لائیں گے۔ یا اگر ایک بار ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو شہریہ دیا جائے گا، تو اب یہ شک ہوتا ہے کہ آیا یہ جو شہریہ ملے گا یا صرف فقہ اصول پڑھنے والے کو ملے گا یا مثال طور پہ تاریخ اور تفسیر والوں کو ملے گا، شک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اصل عقلائی کے عموم ہے کہ اگر استثناء لگانی ہوتی انہیں تو وہ تخصیص لگا لیتے، کہہ دیتے بھئی تمام افراد کو شہریہ ملے گا الا مثلا طور پہ پاکستانیوں کو نہیں ملے گا، یا کیونکہ ان کے پہلے سے ہی فرض کریں، یا افغانیوں کو نہیں ملے گا، یا ہندیوں کو، جو بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اصالت العموم ایک اصالت عقلائی ہے، اصالت حقیقت ایک اصالت عقلائی ہے۔ عقلا جب بھی شک کرتے ہیں کہ یہاں پر متکلم نے معنی پتہ ہوتے ہیں، انہیں معنی کی بحث نہیں ہے، یہ شک کرتے ہیں کہ متکلم نے جو الفاظ یہاں پر استعمال کیے ہیں آیا اس کی غرض معنی حقیقی تھی یا معنی مجازی، تو وہ کہتے ہیں معنی حقیقی تھی، کیونکہ اگر مجازی لانا ہوتا تو قرینہ لاتے ہیں۔ عقلا کو جب شک ہوتا ہے کہ یہاں پر عموم استعمال کیا گیا، تو آیا عموم سے مراد عموم تھا یا ہو سکتا ہے تخصیص دی ہو، تو وہاں پر وہ اصالت العموم کو استعمال کرتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ عموم ہے۔ اگر تخصیص لانی ہوتی تو وہ اپنے کلام میں تخصیص لے آتا، اپنے کلام میں تخصیص کو لے آتا۔ اسی طرح تیسری اصل ہے اصالت الاطلاق۔ اصالت الاطلاق یعنی ایک لفظ مطلق ہے، ایک لفظ مطلق ہے۔ الاطلاق الارسال، عربی زبان میں اطلاق کہتے ہیں ارسال کو۔ جب کتے کو ارسل الکلب کا مطلب ہے جب کتے کا پٹا کھول دیتے ہیں تو وہ جیسے بھاگتا ہے، تو اس کا مطلب میں نے اس کو ارسال کر دیا، یعنی اس کو اطلاق کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور ارسال کے مقابلے میں قید کرنا، مقید، تقید، ایک شخص کو قید کر لینا۔ اصالت الاطلاق ایک چیز اگر مطلق ہے، ایک چیز اگر مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی، تو جب مجھے شک ہوتا ہے کہ آیا کوئی قید مراد ہوئی ہوگی یا قید مراد نہیں ہوگی۔ اطلاق اور عموم میں صرف الفاظ کا فرق ہے۔ عموم میں لفظ عموم پر دلالت کرتے ہیں، جمی، کافہ، کل۔ اطلاق میں لفظ نہیں ہے بلکہ قرائن عامہ سے، قرائن حکمت کے ذریعے سے آپ اطلاق کو پہچانتے ہیں۔ مثلا امام فرماتے ہیں کہ ایک بار امام فرماتے ہیں اکرم کل عالم، تو یہ عموم ہے کیونکہ لفظ کل آ گیا، کل عموم پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار امام فرماتے ہیں مثال کے طور پر، یا یہی مثال لے لیں تو کہتے ہیں اکرم العالم، ٹھیک ہے۔ اب مطلق عالم کو استعمال کیا ہے، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس عالم سے مراد عالم فقیہ ہے، آیا عالم ہے کوئی، امام نے مطلق فرمایا ہے، ایک مطلق عالم کی اکرام کو۔ یا مثال کے طور پہ امام فرماتے ہیں اکرم الضیف، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، مہمان کا اکرام کرو۔ اب آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا وہ میرا پڑوسی جو فاسق کے گانے سنتا ہے، آیا اس کا بھی اکرام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ وہ شخص جو کافر ہے، جو خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ میرا مہمان بن گیا آج، تو آیا مجھے اس کا اکرام کرنا ہے نہیں کرنا؟ تو آیا امام نے یہاں کوئی قید نہیں لگا، امام نے مطلق استعمال کیا، اکرم الضیف، ضیف کا اکرام کرو۔ تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا یہ قید امام کے لحاظ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عقلا کی روش یہ رہی کہ عقلا کہتے ہیں کہ اصالت الاطلاق، کہ اگر مقید مراد ہوتی تو اس کو وہ شخص قید کر دیتا اپنی زبان میں، اس کو قید نہ کرنا بتا رہا ہے کہ اس کی نظر میں جو چیز مراد ہے وہ مطلق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی چوتھی اصل۔ دوسری اور تیسری میں ایک ہی فرق ہوا سر، دوسری میں عدد لے کے آئیں گے، عدد لے کے آ جائیں گے، بالکل تیسری میں نہیں ہوگا۔ چوتھی اصل ہے اصالت عدم التقدیر۔ اصالت ایک سلوات پڑھیں۔
چوتھی اصل ہے اصالت العدم التقدیر. مثال کے طور پہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ تمام طالب علم جو ہے نا وہ ان کی کل چھٹی ہے، فرض کریں تعطیل ہے، کل تمام طالب علم کی تعطیل ہے. تو آپ کو شک ہوتا ہے آیا تقدیر میں انہوں نے کچھ رکھا ہوگا، آیا تقدیر میں رکھا ہوگا کہ تمام میں طالب علم میں پاکستانی، یعنی کوئی بھی چیز تقدیر میں ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ شک ہوتا ہے. تو عقلاء کی روش یہ ہوتی ہے، کہتی ہے نا اگر کوئی چیز تقدیر میں ہوتی تو وہ اس کو ذکر کر دیتا ہے یا حد اقل کوئی قرینہ لاتا جس سے معلوم چلتا کہ اس نے تقدیر میں کچھ رکھا ہے. تو اصل ہے کہ عدم التقدیر. عقلاء کہتے ہیں نا تقدیر وقدیر میں کچھ بھی نہیں ہے، جو بات بیان کر رہا ہے وہی اس کی مراد ہے، اس نے تقدیر میں کچھ نہیں رکھا. اور پانچویں چیز ہے اصالت الظہور، کہ اصالت الظہور ہی اصل میں ایک اصل عقلائی ہے کہ یہ اس کی ماں ہے. اصالت الظہور ماں ہے کہ یہ ساری اصل اس کے بچے ہیں. اصل میں اصالت الظہور عقلاء کی ایک ہی اصل ہے اور وہ اصالت الظہور، کہ دیکھو ایک چیز ظاہر کہاں پر ہو رہی ہے. ایک شخص ایک لفظ استعمال کر رہا ہے، اس کو شک ہو رہا ہے کہ آیا مراد متکلم حقیقی ہے یا مجازی ہے. تو اصالت الظہور کہتی ہے ظاہر دیکھو کس معنی میں. ظاہر یہ کہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں ظاہر ہوتا ہے، معنی حقیقی میں ظاہر ہوتا ہے. معنی مجازی میں اس وقت ظاہر ہوگا جب قرینہ ہوگا، یہاں پر کوئی قرینہ نہیں تو معنی حقیقی میں ظاہر ہوگا. اصالت العموم میں جب خود ایک متکلم نے لفظ عام کو استعمال کیا کہ تمام طالب علم اپنا شہریہ لیں گے، اپنا پاسپورٹ لائیں گے، تو ظہور یہاں پر کیا ہے؟ ظہور یہاں پہ کہ جب میں نے کہا تمام تو اس سے مراد ہے تمام، تمام سے مراد ہے تمام، کل سے مراد کل ہے، جمی سے مراد جمی ہے، کافہ سے مراد کافہ ہے. مگر یہ کہ میں کوئی اور خود کوئی تخصیص لاؤں تو اور بات ہے، ورنہ کوئی قرینہ ہے تو اور بات ہے، ورنہ ظہور ابھی کس کا ہے؟ عموم میں. اطلاق میں مولا فرماتا ہے اکرم الضیف، کہ مہمان کا اکرام کرو. اب مطلق ہے یعنی ظہور اس کا مطلق میں، یعنی مطلق ہے مہمان، چاہے وہ مہمان عادل ہو، چاہے وہ مہمان فاسق ہو، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد ہو، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ رہے گی جو حلال و حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ نامحرم ہے، وہ سب اپنی. لیکن اکرام کے لحاظ سے مثلا آپ کہیں میں آپ اس کا ہاتھ چوموں گا، نہیں، ہاتھ نہیں چوم سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے. ہاں اکرام کرنے آپ سے کھانے کی تیاری کریں گے، اس کے لیے گھر کا رہائش کا، جیسے آپ جاتے ہیں اربعین پر، وہ نہیں پوچھتے آپ سے کہ آپ کا ممکن ہے کہ عیسائی ہو، ممکن ہے کہ سب کو اکرم، ہاں سب ظاہر ہے بس، کیونکہ امام وہ کہتے ہیں ظاہر کا اکرام کرنا ہے. وہ اطلاق کو سیکھنا ہو تو ان سے سیکھیں، اطلاق کو سمجھنا ہو تو ان سے سمجھیں، ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز ہے اصل یہ کہ عدم التقدیر، یعنی عقلاء کہتے ہیں کہ ظہور کس میں نکل رہا ہے؟ ظہور اسی لفظ میں نکل رہا ہے. یہ میں کہوں کہ اچھا آپ دیکھیں بہت سارے افراد، اب آپ یہاں پر جس کو اصول آتی ہے وہ بہت سارے مرحلوں میں آسانی سے گزر جاتا ہے. مثال طور پر ایک شخص تقریر کرتا ہے اور تقریر کرنے کے بعد اس کے کچھ چاہنے والے کہتے ہیں نہیں آغا کی یہ مراد نہیں تھی، اس سے وہ مراد ہے. ہم کہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو، وہ مراد نہ اس سے وہ مراد نہیں تھی، تو وہ کہیں گے نہیں آغا نے تقدیر میں یہ رکھا تھا. وہ کہیں گے اصل عدم تقدیر، اصل ظہور یہی ہے جو آغا نے کہا ہے. اب تم اس کی توجیہ کرو، اس کو پیشکش لے کے اس کو صحیح کرو، اس کو آگے پیچھے کرو، یہ خلاف ظہور ہے. ہاں ہمارے لیے حجت وہی جو ظہور ہے، جو بات نکل رہی ہے. اب کیا ہوتا ہے اگر اس طرح کرنے لگ جائے نا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. مثلا ایک شخص جو ہے وہ تشیع کے خلاف بول رہا ہے، تشیع کے خلاف تقریر کر رہا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تشیع کے خلاف کیوں بولو، نہیں ہمارا یہ نہیں تھا، ہمارا وہ تھا. بھائی یہ باتیں ہم نہیں مانتے. جو چیز ظاہر ہے عقلاء کہتے ہیں کہ وہی ظہور نکل رہا ہے. تمہارے ذہن میں یہ تھا، تمہارے یہ تم جانو، خدا جانے. ہو سکتا ہے قیامت میں تمہیں گناہ نہ ملے کیونکہ خدا کو تمہارے قلب کا علم ہے، ہمیں تو تمہارے قلب کا علم نہیں ہے. ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے تو کوئی ہم پر اشکال نہیں کرے تم اس سے دشمنی کر رہے، نہیں ہم دشمنی نہیں کر رہے، ہم اس کے ظاہر پر حکم. واضح ہو گئی بات. تو اصالت الظہور ایک اصل ماں ہے. جی ماشاء اللہ، اصالت الظہور ایک اصل ہے جس کے اندر سے یہ سب نکلتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ اگر یہ بات واضح تو 3 سے 4 صفحے واضح ہو گئے، بس صرف وہ رہ گئی تطبیق کی عبارت رہ گئی. تمہید میں وہی بتا رہے ہیں کہ 2 قسم کے شک ہوتے ہیں. علم کے بعد ہمیشہ انّا پڑھیں گے، انّا نہیں پڑھیں گے. علم ان الشک فی اللفظ علی نحوین، شک جو ہوتا ہے لفظ میں علی نحوین، انّا کی خبر ہے، وہ 2 قسم کا شک ہوتا ہے. پہلی قسم کا ہے الشک فی وضع اللفظ لمعنی من المعانی، ضمیر پلٹا رہا ہوں، کہ شک ہوتا ہے کہ لفظ وضع ہوا ہے کس کے لیے، لمعنی، کس معنی کے لیے، معانی میں سے ایک بار یہ شک ہوتا ہے.
کہ لفظ کا معنی کیا ہے یہی نہیں معلوم، یعنی لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، کون سا اس کا حقیقی معنی یہی نہیں معلوم. اس کی بحث جو گزر گئی علامت الحقیقت والمجاز وہ پوری اس کی بحث تھی. یعنی شاید بہتر ہوتا کہ آگے مظفر پہلے اس بحث سے پہلے اس بات کو لاتے کہ شک کی 2 قسم ہوتی ہے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا آگے مظفر کہیں گے سارے کام میں ہی کروں گا تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ جی کہ شک ہو رہا ہے کہ آیا فی کس چیز میں شک ہو رہا ہے، فی بتا رہے کس چیز میں شک ہو رہا ہے، فی وضع لفظ کہ لفظ وضع ہوا ہے کس کے لیے، لمعنن من المعانی میں سے کس معنی کے لیے لفظ وضع ہوا ہے. دوسرا شک کیا ہے الشک کو فی المراد. المراد میں الف لام کون سا الف لام ہے؟ نہیں الف المراد میں الف لام ہے صلہ ہے. ٹھیک ہے. الشک فی المراد کو کیا کیسے کھولیں گے؟ الشک فی الذی یراد من اللفظ بعد فرض العلم بالوضع، یوں کھل جائے گا. یعنی شک ہو رہا ہے کس چیز میں؟ فی الذی یراد، اس چیز میں کہ کیا ارادہ کیا گیا ہے. فی المراد میں شک ہو رہا ہے، یعنی ارادے میں شک ہو رہا ہے. کس سے؟ من ہو، اس لفظ سے. کب شک ہو رہا ہے؟ بعد فرض العلم بالوضع، یعنی اس لفظ کا علم بالوضع تو ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ لفظ اسد حیوان مفترس کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن اس سے ارادہ کیا کیا گیا، اس سے مراد کیا لیا متکلم نے. مراد سے مراد متکلم. متکلم نے اس لفظ سے ارادہ کس چیز سے کیا ہے اس کا ہمیں نہیں معلوم. بات واضح ہو رہی ہے؟ منہ من اللفظ. الشک فی المراد، شک ہو رہا ہے مراد میں کس سے؟ من اللفظ سے. لفظ سے کیا معنی مراد لیا ہے متکلم نے. کب یہ شک ہو رہا ہے؟ یہ شک ہو رہا ہے بعد فرض العلم بالوضع، اس کے بعد کہ آپ کو علم بالوضع کا تو معلوم ہے، اس کے بعد یہ شک ہو رہا ہے کہ علم بالوضع تو مجھے معلوم ہے، لیکن متکلم نے کس معنی کے لیے اس کو مراد لیا اور استعمال کیا، اس میں شک ہو رہا ہے. بات واضح ہے؟ کہ یشک فی ان المتکلم اراد بقولہ رأیت اسدا معنی الحقیقیہ او معنی المجازیہ. کب؟ مع العلم بوضع لفظ الاسد للحیوان المفترس. واضح ہو رہی بات؟ کہ یشک کا جیسا کہ شک کیا جا رہا ہے کس چیز میں؟ فی ان المتکلم، کہ جو متکلم ہے، اراد بقولہ، اس نے اس قول سے، کس قول سے؟ رأیت اسدا، اس قول سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ معنی الحقیقی مفعول ارادہ، کہ متکلم نے ارادہ کیا ہے اپنے اس قول کے ذریعے سے رأیت اسدا، کس معنی کا ارادہ کیا ہے؟ معنی الحقیقیہ کا ارادہ کیا ہے او معنی المجازیہ کا ارادہ کیا ہے. در حالی کہ ہمیں معلوم ہے مع العلم بوضع لفظ الاسد کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ للحیوان المفترس. یہ ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے یہاں پہ ترجمہ نہیں کیا ہے، لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے عبارت پڑھی کہ آپ کو خود ترجمہ واضح ہو جائے. واضح ہو گئی عبارت؟ وَبِأَنَّهُ، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ بات بھی مع العلم بالوضع اور بِأَنَّهُ اسی بے وصف پہ، یعنی مع العلم بِأَنَّهُ، یوں عبارت ہو جائے گی. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے بِأَنَّهُ، یہ لفظ اسد جو ہے غیر موضوع لرجل شجاع، یہ بھی ہمیں معلوم ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حیوان مفترس کا اصل معنی ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ رجل شجاع اس کا مجازی معنی ہے، اس معنی موزونہ نہیں. لیکن شک یہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے بابا متکلم نے کس میں استعمال کیا، یہ ہمیں نہیں معلوم. واضح ہو گئی بات؟ اما النحو الاول، نحو اول کہ جب شک ہوتا ہے اس کے معنی حقیقی میں، معنی موزون لا میں. اما النحو الاول فقط کان البحث سابق معقودا لاجلہ، تو جو بحث سابق تھی معقوداً اس کو باندھا گیا ہے، عقد کیا گیا ہے، منعقد کی گئی ہے، لاجلہ اسی وجہ سے، نحو اول کی وجہ سے بحث سابق جو گزر گئی، علامت حقیقت و مجاز گزر گئی، اس کو اسی وجہ سے ہم نے بیان کیا تھا. لغرض بیان العلامات المثبتۃ للحقیقت والمجاز، اس غرض سے کہ بیان کیا جائے ان علامات کو، المثبتۃ، وہ علامات جو ثابت کرتی ہے. مثبتۃ چوتھا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. ہیا ہے اس کا جو علامات کی طرف پلٹتا ہے. جم بتعویل جماعت ہو کر مفرد مؤنث کی ضمیر ہمیشہ جم کی طرف پلٹتی ہے. جمع غیر عاقلہ پر جم بتعویل جمع ہو کر، جماعت ہو کر مفرد مؤنث کی ضمیر پلٹتی ہے. اس لیے المثبتۃ علامات کی صفت بن رہی ہے، المثبتات نہیں ہے. لیکن اگر یہ علامات کی جگہ کوئی مؤنث خاتون ہوتی ہے ہمارے پاس تو المثبتات ہوتا، لیکن یہ المثبتۃ مفرد مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہی ہے وہ علامات کی طرف پلٹتی. واضح ہے آغا صاحب؟ واضح نہیں ہے؟ جی جمع نہیں لا سکتے کیونکہ غیر عاقل ہے، مفرد مؤنث کی ضمیر پلٹتی ہے، جمع کی ضمیر نہیں پلٹتی. لغرض بیان العلامات المثبتۃ، تاکہ بیان کی جائے ان علامات کو
المثبتۃ جو اس بات کرتی ہے، کس کو؟ لام لام تقویت ہے، للحقیقت او المجاز، یا معنی حقیقت کو آپ کے لیے واضح کر دیتی ہے، ثابت کر دیتی ہے، یا معنی مجاز کو آپ کے لیے ثابت کر دیتی ہے۔ اگر تبادر ہوگا تو معنی حقیقت ہے، تبادر نہیں ہوا تو معنی مجاز ہے۔ حمل صحیح ہوا اور صحت ہے، اور سلب کرنا صحیح نہیں ہوا تو حقیقت ہے، حمل صحیح نہیں ہوا یا صحت صحیح ہو گئی تو مجاز ہے۔ یہ ساری بات بیان ہے۔ ای تفسیر کر رہا ہے اسی مثبتہ کو، ای المثبتۃ للوضع او عدم، یعنی ثابت کر رہی ہے آپ کو کہ وضع کون سا ہے اور عدم وضع کون سا ہے، کس معنی کے لیے یہ لفظ وضع ہوا ہے اور کس معنی کے لیے لفظ وضع نہیں ہوا۔ وَهُنَا نَقُولُ إِنَّ الرُّجُوعَ إِلَى تِلْكَ الْعَلَامَاتِ وَأَشْبَاهِهَا كَالنَّصِّ أَهْلِ اللغة أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي إِثْبَاتِ أَوْضَاعِ اللغة۔ ابھی تک یہ جملہ مکمل نہیں ہوا۔ وَهُنَا نَقُولُ، اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ان الرجوع الى تلک العلامات، ان علامات کی طرف رجوع کرنا، واشباہها، اور ان علامات سے جو علامات شبیہ رکھتی ہے ان کی طرف رجوع کرنا، جیسا کہ نص اہل لغت، جیسا کہ اہل لغت کسی چیز پر تصریح کر دے، نص کر دے، ایک کتاب نے جیسے اساس اللغت میں یا موجم المقایس اللغت میں، یا اس طرح کی جو زمخشری نے جو لغت لکھی جس میں وہ تصریح کرتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، نہ کہ المنجد والی لغت کہ جس میں وہ فقط استعمالات کو بتاتا ہے، نہ استعمال والی لغت، نہ وہ لغت جس میں وہ صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ لفظ کا معنی موزون لا یہ ہے، اس لغت کی بات ہو رہی ہے۔ کا نص اہل لغت، جیسا کہ اہل لغت کسی چیز پر تصریح کرتے ہیں، یہ ان الرجوع امر ان کی خبر ہے، یہ رجوع کرنا ان علامات کی طرف اور ان علامات جیسی علامات جیسا کہ اہل لغت کی طرف اہل لغت نص کر دیں، یہ ایک ایسا امر ہے کہ لابد منہ، اس امر سے فرار نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ فی اثبات اوضاع اللغت، کس چیز میں فرار نہیں ہے؟ تاکہ آپ لغت کی اوضاع کو ثابت کر سکیں کہ کس کے لیے وضع ہوا ہے، کس کے لیے وضع نہیں ہوا۔ اگر صاحب عربی میں کہہ رہے نا ایت لغت انکانت، کوئی بھی لغت ہو آپ مجبور ہیں ان علامات کی طرف یا ان جیسی علامات کی طرف رجوع کرنے میں۔ عبارت واضح ہو گئی؟ جی واضح ہو گئی؟ یہ رجوع کرنا ان علامات کی طرف یا ان جیسی علامات کی طرف جیسا کہ اہل لغت کی تصریح، یہ ایک ایسا امر ہے لابد منہ کہ اس امر سے فرار نہیں ہے، اس سے چارہ نہیں ہے کہ آپ اس امر کی طرف کسی اور امر کی طرف۔ کس چیز میں فرار نہیں ہے؟ فی اثبات اوضاع لغت، کہ لغت کی اوضاع کو، یعنی کس کے لیے وضع ہوا ہے کس کے لیے وضع نہیں ہوا، اس کو ثابت کرنے میں۔ کس لغت میں؟ ایت لغت انکان، چاہے کوئی بھی لغت ہو، آپ کے لیے فرار نہیں کہ لابدیت، چارہ نہیں آپ کے لیے کہ آپ ان علامات، اگر آپ کو انگلش میں بھی معلوم کرنا ہوگا تو بھی تبادر ہی ہے، اگر آپ کو جیپنیز میں بھی معلوم کرنا ہوگا تو بھی تبادر ہے، تو بھی اہل لغت کی تصریح، سب میں یہی ہے، رجوع کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ ولا یکفی فی اثباتها نجد فی کلام اہل تلک اللغت استعمال اللفظ فی المعنی الذی شک فی وضعہ له، کہہ رہے ہیں کہ استعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آغا صاحب، کیونکہ استعمال معنی حقیقی اور مجازی دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ استعمال کی طرف نہ جائیں، فقط صرف استعمال کی طرف نہ جائیں۔ کہہ رہے ہیں ولا یکفی فی اثباتها، ہا کی ضمیر اوضاع کی طرف جائے گی، کہ ان اوضاع اللغت کے اس ثابت ہونے میں کفایت نہیں کرتا۔ کیا کفایت نہیں کرتا؟ ان نجد فاعل یکفی کا کفایت نہیں کرتا، کس چیز میں؟ فی اثباتها، ان اوضاع اللغت کے ثابت ہونے میں کفایت نہیں کرتا۔ کیا کفایت نہیں کرتا؟ ان نجد، کہ ہم دیکھتے ہیں فی کلام اہل تلک اللغت، اس لغت کے، وہ جو لغت ہے، کوئی بھی لغت ہے، عربی ہے، فارسی ہے، کسی بھی لغت کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، فی کلام اہل تلک اللغت، یعنی جو بھی اس لغت کا اہل ہے اس کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ نجدوں کے لیے مفعول بہ آ رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں ہم؟ اس لغت کے اہل کے کلام میں دیکھتے ہیں، یعنی اس لغت کے جاننے والوں کے کلام میں دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ استعمال اللفظ ہے، کہ وہ لغت کے جاننے والے ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں، کس میں؟ فی المعنی الذی، اس معنی میں، شک فی وضعہ لہ، کہ آیا اس معنی کے لیے وضع ہوا یا نہیں ہوا، اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مگر ہم مثال طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی والے لفظ اسد کو معنی رجل شجاع میں استعمال کر رہے تھے، جس میں ہمیں شک تھا کہ آیا اس معنی رجل شجاع کے لیے وضع ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں، کیونکہ معنی مجازی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دوبارہ عبارت دیکھ لیں، ولا یکفی فی اثباتها، اس اوضاع لغت کے ثابت ہونے میں کافی نہیں ہے۔ کیا کافی نہیں ہے؟ ان نجد، کہ ہم دیکھتے ہیں، فی کلام اہل تلک اللغت، کہتے ہیں کوئی بھی زبان کو سمجھنے والا ہے، جیسے عربی ہے،
اگر عربی کا دیکھنا ہے تو اہل عرب، انگلش کا دیکھنا ہے تو اہل انگلش، اور فرانس کا دیکھنا ہے تو فرینچ میں آپ دیکھیں۔ یہ کافی نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لغت کے اہل کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ استعمال لفظ، کہ وہ لفظ اسد کو استعمال کرتے ہیں کس میں؟ فی المعنی، حیوان، یہ رجل شجاع، معنی سے مراد رجل شجاع، ایسے معنی میں استعمال کرتے ہیں الذی شک فی وضع لہو، کہ شک ہو رہا تھا کہ فی وضع لفظ لہو، اس معنی کے لیے آیا لفظ وضع ہوا یا نہیں ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں اہل لغت تو استعمال کرتے تو ہم کہتے ہیں وضع ہوا ہے۔ نہ، استعمال کرنے اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ وضع ہوا ہے، استعمال کرنے کا لازمی نتیجہ یہ نہیں کہ وضع ہوا ہے، کیونکہ استعمال عام من الحقیقت والمجاز، مجازی معنی بھی استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ بس آپ صرف یہ کہ جہاں آپ کو شک ہو کہ آیا اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ دیکھیں وہ استعمال کرتے ہیں پس وضع ہوا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ واضح ہوئی بات؟ واضح نہیں ہوئی؟ عبارت سے یہ بات نکل رہی ہے، واضح ہو گئی؟ عبارت سے کیسے نکلی ہے بات؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے جیسے واضح نہ ہو؟ لأن تعلیل لا یکفی، لأن علت لا یکفی کے لیے کیوں کافی نہیں ہے؟ کیونکہ لأن الاستعمال کما یصح فی المعنی الحقیقی یصح فی المعنی المجازی۔ آگا صاحب، کیونکہ استعمال جیسا صحیح ہے معنی حقیقی میں استعمال کرنا، ویسے ہی معنی مجازی میں بھی استعمال کرنا صحیح ہے۔ بس صرف استعمال سے ابھی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ معنی حقیقی ہے، صرف استعمال سے معنی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ معنی حقیقی، کیونکہ معنی مجازی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ واضح ہے؟ وما یدرین لعل المستعمل، اب واو دفع دخل ہے، کہہ رہے ہیں آپ ہمیں پھر کیسے پتہ چلے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یعنی یہ مستعمل کیوں معنی مجازی کی پر استعمال کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہو سکتا ہے اس نے کسی قرینہ حالیہ مقالیہ پر اعتماد کرتے ہوئے مجازی میں استعمال کر رہا ہے، اس میں کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ وما یدرین، ہمیں کیا معلوم، لعل المستعمل اعتمد على قرینۃ حالیۃ او مقالیۃ، کس چیز میں؟ فی تفہیم المعنی المقصود له۔ وما یدرین، ہمیں کیا معلوم، مثلا ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور اپنی تقریر میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہے، آپ کہیں بس لفظ اسد سے مراد یہ ہے رجل شجاع بھی ہے کیونکہ اس نے استعمال کیا۔ نہ، ہو سکتا ہے اس نے استعمال کیا کسی قرینے پر، وہ قرینہ ہم سے مخفی رہ گیا، استعمال کو ہم نے دیکھ لیا، قرینہ ہم سے مخفی رہ گیا، تو صرف استعمال سے آپ اس تک نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ وما یدرین، ہمیں نہیں معلوم، لعل المستعمل، کہ شاید مستعمل نے اعتماد کیا ہو کس پر؟ علی قرینۃ، کون سے قرینے پر؟ حالیہ یا مقالیہ، کس چیز میں اعتماد کیا ہو؟ فی متعلق، کس چیز میں اعتماد کیا ہو؟ فی تفہیم المعنی المقصود له، اس معنی کو سمجھانے میں جس معنی کا اس نے قصد کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اعتماد کیا ہو قرینے پر اور استعمال کر دیا، تو آپ استعمال کرنے سے نتیجہ یہ نہیں نکال سکتے کہ اس کا حقیقی معنی ہے، ہو سکتا ہے مجازی معنی استعمال کیا اس نے۔ فاستعملہ فیہ علی سبیل المجاز، تو اس فاستعملہ فیہ، پس استعمال کیا مستعمل نے اس لفظ کو اس معنی میں بنا بر سبیل مجاز استعمال کیا، تو صرف استعمال سے نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ وَلِذَا اشْتَهَرَ فِي لِسَانِ الْمُحَقِّقِينَ حَتَّى جَعَلُوهُ كَقَاعِدَةٍ، اسی لیے محققین کی زبان پر یہ بات چڑھی ہوئی ہے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو ایک قاعدے کی شکل دے دی۔ کیا اشتہارہ کا فاعل ہے، وَلِذَا اشْتَهَرَ قَوْلُهُمْ اشتہارہ کا فاعل ہے، اسی لیے یہ قول مشہور ہے کون سا؟ ان الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز۔ بات واضح ہو گئی؟ وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ، یہاں سے من ہونا سے ایک طنز کر رہے ہیں، ایک طعنہ دے رہے ہیں، کس کو؟ سید رضی پر، سید مرتضیٰ کو، سید رضی کے بھائی سید مرتضیٰ جو تھے ان کو ایک طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ نے جو سید مرتضیٰ نے کیا کہ سید مرتضیٰ نے کہا کہ جب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے استعمال، مراد متکلم کیا ہے، شک ہو رہا ہے آپ کو کہ مراد متکلم کیا ہے لفظ اسد، تو اصالت الحقیقت ہے، معذرت، شک ہو رہا ہے کہ اس لفظ کا معنی موزون لا کیا ہے، تو اصالت الحقیقت ہے، انہوں نے یہ کہا۔ تو آگے مظفر کہتے ہیں نا آپ نے وہ غلط شک جگہ پر استعمال کیا، اگر یہ شک ہو رہا ہے کہ لفظ اسد کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، تو سید مرتضیٰ نے کیا کیا؟ اصالت الحقیقت ہے، اصل یہ کہ حقیقی معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ یہ اصالت الحقیقت یہاں پر نہیں، اصالت الحقیقت وہاں پر جاری ہوتی ہے جب معنی موزون لا معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد مراد متکلم میں شک ہوتا ہے۔ سید مرتضیٰ نے اس کو ایک سٹیپ آگے جاری کر دیا کہ جب لفظ میں شک ہو رہا ہے کہ اس لفظ کا معنی ہے حقیقی کون سا ہے، تو کہا کہ اصل حقیقت ہے، تو کہا اصل حقیقت وہاں جاری تھوڑی ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ پورے پیراگراف میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔
وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ یہاں سے ہم نے جان لیا، من ہونا ہونا کی اشارہ جا رہا ہے، ان الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، اور اس سے پہلے جو پوری بات کی یہاں سے ہم نے جان لیا، کیا جان لیا؟ نعلم کا مفعول آ رہا ہے، بطلان طریقۃ العلماء السابقین، علماء سابق کے طریقے کے باطل ہونے کو جان لیا۔ کس چیز کے لیے انہوں نے کس چیز کا طریقہ کہا تھا؟ لِإِثْبَاتِ وَضْعِ اللَّفْظِ بِمُجَرَّدِ وِجْدَانِ استعمال اللفظ فی لسان العرب، کہ وہ کہتے تھے کہ جب یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے لسان عرب میں، عربی زبان میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے نا، اس کا حقیقی معنی کیسے ہو گیا؟ استعمال تو عام ہوتا ہے مجاز اور اس حقیقی سے، واضح بات۔ وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ بُطْلَانَ طَرِيقَةِ الْعُلَمَاءِ السَّابِقِينَ، ان کا طریقہ کار تھا، ان کی روش تھی، کس چیز کیا طریقہ کار تھا؟ طریقۃ لِإِثْبَاتِ وضع اللفظ، کہ لفظ کو وضع کرنا ثابت ہو جاتا تھا، کس چیز کے ذریعے ثابت ہو جاتا تھا؟ بے مجرد وجدان استعمال لفظ فی لسان العرب، جیسے ہی وہ دیکھتے تھے کہ لفظ استعمال ہو رہا ہے لسان عرب میں تو کہتے تھے بس یہ لفظ اس کے لیے وضع ہوا ہے، صرف استعمال سے آپ تھوڑی کہہ سکتے ہیں لفظ کے لیے وضع ہوا ہے۔ کما وقع ذلک لعلم الہدی سید المرتضیٰ قدس سرہ، جیسا کہ یہ بات واقع ہوئی علم ہدی سید المرتضیٰ سے، تو انہوں نے یہ بات کی فإنہ کان یجری، کانا کے بعد جب فعل مضارع آ جائے تو کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ ماضی استمراری پر، ماضی استمراری۔ فإنہ کان یجری، سید مرتضیٰ ہمیشہ یہ کام کیا کرتے تھے، یہ اس کا معنی نکلے جی ہاں، ہمیشہ یوں کرتے تھے، ان کی روش یہ بن چکی تھی۔ فإنہ کان یجری، وہ جاری کرتے تھے، اصالت الحقیقت کو جاری کرتے تھے فی الاستعمال میں، بینما ان اصالت الحقیقت، در حالی کہ اصالت الحقیقت انما تجری عند شک فی المراد متکلم لا فی الوضع لفظ للمعنی کما سیاتی، جیسے کہ بات آئی، بات واضح ہو گئی جی۔ واما نحو ثانی، نحو ثانی سے کیا مراد ہے؟ سمدیہ مراد ہے، ہدایہ مراد ہے؟ ہاں، نحو ثانی سے وہ نہیں، مراد متکلم، احسن، مراد متکلم میں شک ہو جائے تو۔ وَأَمَّا نَحْوُ ثَانِي فَالْمَرْجِعُ فِيهِ لِإِثْبَاتِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ مبتدا، الْأُصُولُ اللَّفْظِيَّةُ خبر۔ پس مرجع کیا ہے؟ مرجع یعنی محل رجوع، اس میں مکان کا صیغہ، محل رجوع فی ہے، اس نحو ثانی میں جس چیز کی طرف رجوع کیا جائے گا، کس کے لیے؟ لام بمعنی عندہ ہے، یعنی لِإِثْبَاتِ لام غرض بھی کہتے ہیں اس کو، لام بمعنی عندہ بھی، دونوں کہتے ہیں۔ لِإِثْبَاتِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ، کہ متکلم کا جو مراد ہے اس کو ثابت کرنے کی غرض کی وجہ سے، اس کو ثابت کرنے کے لیے جس چیز پر رجوع کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ الاصول اللفظیہ، تو وہ اصول ہے جس کی نسبت لفظ پر ہے۔ وَهَذَا الْبَحْثُ مَعْقُودٌ لِأَجْلِهِ، اور یہ جو ابھی بحث آ رہی ہے، یعنی حاضہ کا اشارہ جا رہا ہے اصول لفظیہ، یہ لام غرض بھی کہتے ہیں، لام بمعنی عندہ بھی۔ وَهَذَا الْبَحْثُ مَعْقُودٌ لِأَجْلِهِ، یہ جو بحث ہے، یعنی بارہواں ہمارے پاس جو مقدمہ ہے، اس بحث کو عقد کیا گیا ہے، باندھا گیا ہے، کس کے لیے؟ لِأَجْلِهَا، اسی چیز کے لیے کہ اس بات مراد متکلم کے لیے۔ فَيَنبَغِي الْكَلَامُ فِيهَا مِنْ جَهَتَيْنِ، پس ضروری ہے دو جہت پر گفتگو کی جائے۔ پہلی جہت یہ ہے کہ اصول لفظیہ کیا ہے، اور دوسری جہت یہ ہے کہ آیا اصول لفظیہ حجت ہیں یا حجت نہیں ہے۔ دوسری بحث اصل میں جو آئے گی وہ منطق یہ اصول سیوم میں آئے گی، اصل میں جو دوسری بحث آئے گی وہ اصول سیوم میں آئے گی، مباحث الحجت کی بحث میں۔ یہاں پر ایک شارٹ کٹ بالکل صرف یہ کہتے ہوئے کہ سیرت عقلہ کہہ کر گزر جائیں گے، بس اصل پوری بحث آپ کو بیان نہیں کریں، لیکن اصول لفظیہ کیا ہوتے ہیں یہ پوری بیان کریں گے۔ یہ ہوتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، آئے جو ہوتے ہیں یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ کہہ رہے حجت بھی ہے، کیوں؟ سیرت عقلہ ہے، پھر کیا ہے؟ تمام بحث مباحث الحجت میں جا کر انشاءاللہ، کہ اگر اسی طرح ہم چلتے رہیں تو تقریباً 90 مہینے یا ایک سال میں انشاءاللہ بحث آئے گی، اور اگر اسپیڈ سلو ہو گئی یا کوئی اور مسائل ہو گئے تو ہو سکتا ہے آئے ہی نہیں، ہو سکتا ہے اور لیٹ آئے، اور اگر اسپیڈ تیز ہوگی تو ہو سکتا ہے جلدی آ جائے۔ فہیم، پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک درس میں کہا تھا 7 سے 8 مہینے، اور اب میں کہہ رہا ہوں 9 مہینے سے 1 سال، یعنی تھوڑی سی ہم اسپیڈ ہماری سلو ہو رہی۔ یعنی سلو یہ ایک اعتباری چیز ہے، یعنی نسبی چیز ہے، ہو سکتا ہے ایران میں اور پاکستان میں جو پڑھائی جا رہی ہے اس کے حساب سے ہم تیز چلیں، کیونکہ اس میں 1 سال میں صرف پہلے بخش کو مکمل کیا جاتا ہے۔ ہم چونکہ 1 سال میں پوری کتاب یا 1.25 سال میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ آزاد ہو جائیں جلدی، اور جا کے
جو بھی اغراض اور مقاصد رکھتے ہیں ان کو پورا کریں. اس وجہ سے ہم نے اس کو جلدی, اور ماشاءاللہ سب جانتے ہیں, بس ایسا نہیں کہ نہیں جانتے, یعنی اصول پڑھا ہوا ہے, جانتے ہیں اصول کے بارے میں. فیم بغل کلام و فیہ من جہتین, پس دو جہت سے گفتگو ہوگی. اولاً و ثانیاً, اولاً کیا, فی ذکرہا و ذکر مواردہا, اصول لفظیہ کو ذکر کریں گے, اس کے موارد اور اس کے مصادیق کو ذکر کریں گے. ثانیاً فی حجتہا و مدرک حجتہا, آیا یہ حجت ہے یعنی ایک بات, اور حجت ہے تو اس کا مدرک کیا ہے, یعنی کس وجہ سے حجت, آیا قرآن میں آیا ہے, آیا حدیث میں آیا ہے, کس وجہ سے حجت ہے, اس کے مدرک کو بھی ذکر کریں گے. لیکن یہ دوسری بحث جو تفصیلی ہوگی وہ یہاں پر نہیں ہوگی. اصول اللفظیت و موارد, و اصول لفظیہ اور اس کے مصادیق. اما من جہت الاولیٰ فنقول اہم الاصول اللفظیت مایاتی, اہم ترین اصول لفظیہ وہ ہیں جو یہ 5 ہیں. پہلی اصالت الحقیقت ہے, وموردها ما اذا شک فی ارادۃ المعنی الحقیقی او المجازی من اللفظ, بابا مفسرہ ہے, بأن لم يعلم وجود القرینۃ علی ارادۃ المجاز مع احتمال وجودها فیقال حینئذ الاصل الحقیقت. پہلا مورد کیا ہے, اس کا مورد کیا ہے؟ اصالت الحقیقت کا مورد یہ ہے, اذا شک کا, جب شک کیا جائے کس چیز میں, فی ارادت المعنی الحقیقی او المجازی, کہ متکلم نے معنی حقیقی کو ارادہ لیا ہے یا معنی مجازی کو ارادہ لیا ہے. کس سے؟ من اللفظ سے, لفظ سے, لفظ اسد سے معنی حقیقی ارادہ لیا ہے یا معنی مجازی ارادہ. یعنی کیا مطلب, آگا ہم نہیں سمجھے, کہہ رہے ہم تفسیر کرتے تھے. بِأَن لَمْ يُعْلَم, نہیں جانا گیا, کس چیز کو نہیں جانا گیا, وجود القرینۃ علی ارادۃ المجاز, کہ مجاز پر کوئی قرینہ نہیں لایا متکلم. متکلم کہہ رہا ہے رأیت اسد, میں نے اسد دیکھا, اگر قرینہ لے آتا فی الحمام میں, فی المدرسہ, فی لائبریری, کہیں کوئی بھی قرینہ لے آتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ یہاں سے مراد رجل شجاع ہے. کوئی قرینہ نہیں لا رہا, بِأَن لَمْ يُعْلَم وجود القرینۃ, کوئی قرینہ نہیں لا رہا, کس چیز پر, علی ارادۃ المجاز, مجاز کے ارادے پر, ما احتمال وجودیا, اس حالت میں کہ قرینے کا احتمال ہے. اگر قرینے کا احتمال نہ ہو تو ظہور سے بات نکل کے نص میں چلی جائے گی. جہاں اگر قرینے کا احتمال ہی نہیں ہے تو وہاں تو 100% معلوم ہے کہ یہاں حقیقی معنی ہے. دیکھیں بحث اسی وقت آتی ہے جب آپ کو شک ہو رہا ہے. شک کب ہوتا ہے, کہ جہاں دونوں احتمال ہو, اگر دوسرا احتمال ہو ہی نہ تو پھر تو شک ہی نہیں ہوگا, آپ کو یقین ہوگا. اس کو کہتے ہیں تخصصاً خارج ہے, یا کہتے ہیں سالبہ بانتفاع موضوع, اصل یہاں تو موضوع ہی منتفی ہو گیا. شک ہو رہا ہے آپ کو, بس شک ہو رہا ہے کہ معنی حقیقی میں استعمال کیا ہے یا معنی مجازی میں, تو اس کا مطلب قرینہ لا سکتا تھا, قرینے کی گنجائش تھی لیکن قرینہ نہیں لایا. تو یہ جو قرینہ نہیں لایا, ہمیں قرینہ نہیں معلوم ہو, تو اس سے ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا معنی حقیقی مراد لیے معنی مجازی. اگر قرینہ لے آتا تو فبیا مسئلہ حل تھا, بس قرینہ آ سکتا تھا اور نہیں آیا ہے اور ہمیں شک ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے اصالت الحقیقت. بات واضح نہیں؟ بِأَن لَمْ يُعْلَم وجود القرینۃ علی ارادۃ المجاز ما احتمال وجود القرینہ فیقال حینئذ, تو اس جگہ پر کہا جائے گا الاصل الحقیقت. ای الاصل, اصل یہ ہے کیا, اصل مبتدا اس کے بعد خبر, اصل یہ ہے ان نحمل الکلام علی معنی الحقیقی, کہ ہم کلام کو حمل کریں گے اس کے معنی حقیقی پر, کیونکہ ظہور یہی نکل رہا ہے کہ اس کے معنی حقیقی پر کلام کو حمل کیا جائے. فَيَكُونُ الْأَصْلُ حُجَّةً فِيهِ لِلْمُتَكَلِّمِ عَلَى السَّامِعِ وَحُجَّةً فِيهِ لِلسَّامِعِ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ. یکونوں کا ہوا اصل کی طرف جائے گا, فا نتیجہ ہے. پس یہ اصل حجت ہے, فیہ اس معنی حقیقی میں, کس کے لیے حجت ہے, للمتکلم, متکلم کے حق میں حجت ہے, سامع کے خلاف. اور حجتاً فی ہے, یہ اصل حجت فی اس معنی حقیقی میں, للسامع, سامع کے حق میں حجت ہے, علی المتکلم, متکلم کے خلاف. فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آغا صاحب کل درس کی تعطیل ہے, قرض درس کی تعطیل ہے, ٹھیک ہے, اور کل میں آ جاتا ہوں, آپ میں سے کوئی نہیں آتا. پرسوں میں آتا ہوں, آپ کو شور شرابہ شروع کر دیتا ہوں, یہ کیا بات ہوئی, میں اتنے دور سے آتا ہوں, ٹیکسیاں بدل کر آتا ہوں, صاحب اپنی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو, اور آپ جو ہیں درس میں نہیں آئے, تو آپ کہیں گے آغا صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ کل تعطیل ہے. تو میں کہوں نہیں, وہ تو میں شوخی کر رہا تھا, آپ کا امتحان لے رہا تھا. تو آپ کہیں گے اصل تو یہ تھا, ظاہر آپ کے کلام سے ہی ہو رہا تھا تعطیل ہے. تو یہاں پر سامع کے لیے حجت للسامع علی المتکلم, سامع کے حق میں ہے اور متکلم کے برخلاف. اور اگر میں کہتا ہوں کل چھٹی ہے, تعطیل ہے, اور آپ سب آ جاتے ہیں اور میں نہیں آتا, پرسوں آپ لوگوں نے رولا ڈال دیا, آغا صاحب یہ کیا, ہم صبح سے لے کر
ظہر تک درس پڑھتے ہیں، اس کے بعد لائن میں لگتے کھانا کھاتے ہیں، بعض اوقات اچھا کھانا ہو تو لائن زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے پارسل، یہ سب کر کے ہم آپ کی کلاس میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو آپ نہیں ہوتے. میں کہوں گا ہوگا میں نے آپ سے کہا تو تھا کہ کل چھٹی ہے، تو آپ کہیں گے ہم تو سمجھے آپ شوخی کر رہے تھے. میں کہتا اگر میں شوخی کر رہا ہوتا تو قرینہ لاتا. بس یہاں پر یہ اصل حجت ہے للمتکلم، متکلم کے حق میں السام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ انہی مثالوں سے سمجھ میں آئے گی بات. بس اصل حقیقت کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ہم کلام کو حمل کریں اس کے معنی حقیقی پر. فا نتیجہ ہے فَيَكُونُ الْأَصْلُ حُجَّةً فِيهِ، اس معنی حقیقی میں حجت ہوگی متکلم کے حق میں سامع کے برخلاف، اور حجت ہوگی اسی معنی حقیقی میں سامع کے حق میں اور متکلم کے برخلاف. فَلَا يَصِحُ مِنَ السَّامِعِ، صحیح نہیں کہ سامع لائے کیا؟ الاعتذار فی مخالفت الحقیقت بأن یقول للمتکلم لعلک اردت المعنی المجازیہ. پس صحیح نہیں ہے من السامع، آپ لوگوں سے صحیح نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آگا ہم تو سمجھ رہے تھے آپ ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے، آپ مجازی بات کہہ رہے ہوں گے. فلا یصح من السامع، سامع کے لیے صحیح نہیں. کیا صحیح نہیں؟ یصح کا فاعل آ رہا ہے الاعتذار، عذر لائے، عذر لائے. کب؟ فی مخالفت الحقیقت، جب حقیقت کی مخالفت کر لی. مثلا میں ایک معنی حقیقی کہتا ہوں، اس معنی حقیقی ایک معنی مجازی نکلتا ہے. آپ ایک اس معنی حقیقی کی مخالفت کرتے ہیں اور عذر لاتے ہیں. کس چیز کے ذریعے سے؟ بات تفسیر کر رہا ہے، اس چیز کے ذریعے سے عذر لاتے ہیں. بِأَن يَقُولَ السَّامِعُ، آپ لوگ یہ کہتے ہیں للمتکلم، مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ لَعَلَّكَ أَرَدتَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيَّ، کہ شاید آپ نے معنی مجازی مراد لیا ہو، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے. تو یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح میری لیے بھی صحیح نہیں ہے. وَلَا يَصِحُ الْاعْتِذَارُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ، متکلم کے لیے بھی عذر لانا صحیح نہیں ہے. کس چیز کے ذریعے سے؟ اس چیز کے ذریعے سے بِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ يَقُولُ لِلسَّامِعِ، متکلم سامع سے یوں کہیں اِنَّنِي أَرَدتُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيَّ، میں تو معنی مجازی کا ارادہ کر رہا تھا. تو آپ کہیں گے نہیں، اصل حقیقت ہے. عقلاء کی روش یہ ہے کہ وہ اصل حقیقت پہ چلتے ہیں. اگر آپ مجازی کا ارادہ کر رہے تھے تو ضروری تھا کوئی آپ قرینہ لاتے. واضح ہوگی بات؟ اصالت العموم و موردها، اس اصالت عموم کا مورد کیا ہے؟ ما، وہ ہے اذا ورد لفظ عام، ایک لفظ عام آیا. امام کہہ رہے ہیں کل عالم کا اکرام کرو، یا آپ جامعۃ المصطفیٰ والے کہہ رہے ہیں کل تمام طالب علم اپنا پاسپورٹ لائیں. اذا ورد لفظ عام، یا اذا ورد لفظ عام، ایک لفظ عام وارد ہو. وشک فی ارادت العموم منہ، اور شک کیا جاتا ہے آیا عموم کا ارادہ کیا جا رہا ہے کس سے؟ منہ، اس لفظ عام سے. اویل خصوص، یا خصوص کا ارادہ کیا جا رہا ہے اس لفظ عام سے. آیا سب کو پاسپورٹ لانا ہے یا نہ؟ ہم نے تو ابھی پاسپورٹ جمع کروائے تھے ایک ہفتے پہلے، ہم سے تھوڑی کہا گیا ہوگا دوبارہ پاسپورٹ جمع کرواؤ. بات واضح ہو رہی؟ اذا ورد لفظ عام، لفظ عام وارد ہو. وشک کا کس چیز میں؟ فی ارادت العموم من اللفظ العام میں، اب الخصوص منہ، خصوص کے بعد منہ ہے جو حذف ہوا ہوا ہے اختصار کی وجہ سے. فی الارادت العموم من اللفظ العام اب الخصوص من اللفظ العام، یوں عبارت ہے. واضح ہو گئی بات؟ ای تفسیر کر رہا ہے دوبارہ. شک کا فی تخصیص، شک کیا جا رہا ہے کہ اس عام کو تخصیص دی ہے یا تخصیص نہیں دی. فیقال حینئذ الاصل العموم، اصل عموم ہے. فیکون حجتا فی العموم علی المتکلم او السامع، پس یہ عموم حجت رہے گا. مثلا طور پہ آپ جائیں گے اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں گے اور وہ آپ سے کہیں آپ لوگوں سے تھوڑی منگوائے، آپ نے تو ایک ہفتے پہلے جمع کیا ہوا، تو آپ کہیں گے نا آپ کے پاس حجت ہے. اس کے مقابلے میں آپ کہیں گے اگر آپ نے یہ بات کی ہوتی تو آپ کو تخصیص لانی تھی. عقلاء کی روش یہ ہے کہ اگر وہ عموم کو استعمال کریں تو اس سے حقیقت عموم میں نکلتی ہے، مگر یہ کہ وہ تخصیص لائیں. اور اگر آپ پاسپورٹ نہیں لے گئے اور انہوں نے کہا بھائی پاسپورٹ، تو آپ سمجھیں گے بھائی ہم نے تو ابھی دیے تھے، ہم سمجھے کہ عموم سے آپ کی مراد ہم نہیں ہیں. تو اب وہ حجت رکھتے ہیں آپ کے خلاف اور کہیں گے اگر ہمیں تخصیص لانی ہوتی تو ہم خود لے آتے ہیں، ہم زندہ تھے، ہم خود لے آتے تخصیص. آپ نے کیوں اپنی طرف سے تخصیص کو سمجھ لیا؟ للمتکلم علی السامع وللسامع علی المتکلم، دونوں کی ایک دوسرے پر حجت بن جاتی ہے. واضح ہو رہی بات؟ اصالت الاطلاق ٹائم ہے یا ختم ہوا؟ یہ پڑھ لیں اصالت الاطلاق وموردها. آپ نے چھٹی کی تھی، سب آئے ہوئے تھے بھائی. موردها، یہ اصالت الاطلاق کا مورد کیا؟ ما اذا ورد نہیں کوئی بات نہیں، دوست ہے، ناراض نہیں کریں.
نہیں کوئی بات. ومورد وما اذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه والشك في إرادة هذا البعض کیوں لاحتمال وجود القید فيقال والاصل الاطلاق. اصل اطلاق کا مورد کیا ہے؟ ما وہ مورد ہے. اذا ورد لفظ یا اذا ورد لفظ ایک لفظ آئے. لفظ کون سا ہے؟ لفظ مطلق ہو. مثلا امام کہ اکرم الضیف، مطلق ضیف کا مطلق کہے کہ تمام کی لفظ نہیں لے ورنہ عموم میں چلے جائے گا کہ ضیف کا اکرام کرو. لہو کہ اس لفظ لہو جو ہے نا یہ پورا جملہ مل کر لفظ کی دوسری صفت ہے. پہلی صفت مطلق ہے. وہ لفظ کس کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ مطلق ہے. مطلق یعنی آزاد ہوا ہوا ہے. الارسال و الاطلاق ہو. اطلاق یعنی ارسال چھٹا ہوا ہے، لفظ آزاد ہوا ہوا ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ لہو حالات، یہ پورا جملہ مل کر خبر مقدم مبتدا مؤخر مل کر پورا جملہ مل کر لفظ کی دوسری صفت ہے. لہو حالات، اس لفظ کی کچھ حالات ہیں. واو عطف عاطفہ ہے. وہ قیود، اس لفظ کی کچھ قیود ہے. ممکن ہے ضیف سے مراد ضیف مسلمان ہو، مسلمان ضیف کا اکرام کرنا ہے. شیعہ ضیوف کا اکرام کرنا ہے. اہل سنت ضیوف کا اکرام کرنا ہے تاکہ ان کے دلوں میں اسلام سے اور تشیع سے محبت بڑھے. کفار کا یعنی کوئی بھی مختلف حالات ہو سکتی تھی اس اکرام کی، قیودات ہو سکتی تھی. یا یہ بھی ہو سکتا تھا مثلا حتیٰ لفظ مفرد میں بھی مثلا امام کرے اکرم زید، زید کا اکرام کرو. اب شک ہو رہا ہے کہ جب زید سویا ہوا ہے اس وقت اکرام کرنا ہے. مختلف حالات ہو سکتی ہے. بیٹھا ہوا ہے اس وقت اکرام کرنا ہے، جب کتاب لکھ رہا ہے اس وقت اکرام کرنا ہے، جب مجلس پڑھنے جا رہا ہے اس وقت اکرام کرنا ہے، یا ہمیشہ اکرام کرنا ہے. ہر جگہ پر مطلق میں ہر جگہ پر چاہے مفرد ہو چاہے جو بھی ہو حالات اور قیود تصور ہے. بس اگر ایک چیز لفظ مطلق آیا ہے، لفظ مطلق ہے چاہے وہ زید ہی کیوں نہ ہو جو ایک شخص ہے، اس میں بھی مختلف حالات کو تصور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بات ہے. مثلا استاد کا اکرام کو اب شک ہو رہا ہے استاد جب پڑھا رہے اس وقت اکرام کرنا ہے، جب روڈ پہ جا رہے اس وقت اکرام کرنا ہے، کب اکرام کر رہے ہیں؟ مختلف حالات ہو سکتی ہے. یمکن ارادۃ بعض حالات و قیود منہ، اس لفظ مطلق سے کہ ممکن ہے، یعنی شک ہو رہا ہے کہ ممکن ہے کہ ارادہ کیا ہو، تمام حالات و قیود کا ارادہ نہ کیا ہو بلکہ بعض حالات اور قیود کا ارادہ کیا ہو. منہ اس لفظ مطلق سے. وشک فی ارادۃ ھذا البعض، اور شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہی بعض مولا کی مراد ہو. لاحتمال وجود القید ہے، کیونکہ ممکن ہے قید، احتمال ہے کہ قید آ سکتی ہو. کہ جب کہا اکرم زیف تو شاید مراد مولا کی زیف سے مراد زیف مسلمان ہو. اس موقع پر کہا جائے گا الاصل الاطلاق، اصل اطلاق ہے. فیکون الاصل حجتا علی السامع والمتکلم، دونوں پہ حجت ہو جائے گی. کہ قول تعالی احل اللہ بیع، اس بیع میں اگر الف لام کو الف لام استغراقی رکھتے ہیں تو یہ عموم کی مثال بن جائے گی، اور اگر الف لام استغراقی نہیں رکھتے تو یہ اصالۃ الاطلاق کی مثال بن جائے گی. احل اللہ البیع اگر الف لام استغراق رکھتے ہیں، یعنی احل اللہ الف لام استغراق وہ ہوتے ہیں جس کی جگہ پر کل کا آنا صحیح ہو، یعنی احل اللہ کل البیع، تو یہ عموم کی بحث ہے. لیکن اگر اس کو لیتے ہیں نا الف لام جنس ہے، یعنی احل اللہ البیع، پروردگار نے جنس سے بیع کو حلال قرار دیا ہے. اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیع کو حلال قرار دیا ہے اس میں ضروری کہ شک ہو رہا ہے کہ شاید عربی میں خرید و فروخت بیعت و اشتریت کہیں گے تو حلال ہوگا خرید و فروخت کرنا، کہیں گے نا مطلق کہا گیا تھا. اگر تخصیص لانی ہوتی تو خود مولا تخصیص، خود شارع مقدس تخصیص لے آتا. جیسا کہ پروردگار نے کہا احل اللہ البیع، فلو شک کا شک کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ فی بیع، اس بیع میں کہ انہ ہل یشترط فی صحت ہی، کیا اس بیع کی صحت میں شرط ہے؟ کیا چیز شرط ہے؟ ان ینشأ بالفاظ عربیۃ، کہ اس بیع کو ایجاد کیا جائے الفاظ عربیہ کے ذریعے سے. شک کیا جا رہا ہے. فإننا نتمسک بأصالۃ اطلاق البیع، بأصالۃ اطلاق البیع، تو ہم متمسک ہوں گے اصل اطلاق البیع سے. کس چیز میں؟ فی الآیت میں. کیوں متمسک ہوں گے؟ لنفی اعتبار ھذا الشرط، تاکہ ہم کہیں یہ شرط کی کوئی حقیقت نہیں ہے. والتقیید بھی، کہ آپ اس بیع کو مقید کرتے بھی اس شرط کے ذریعے سے، ایسا کچھ بھی نہیں. اصل یہ ہے کہ مولا نے مطلق رکھی. فنحکم حینئذ بجواز البیع بالالفاظ غیر العربیۃ، تو ہم حکم دیں گے کہ الفاظ غیر عربیہ سے بھی بیع صحیح ہو جاتی ہے، کیونکہ مطلق مولا نے کہا ہے، مطلق شارع نے کہا ہے کہ بیع حلال ہے. یہ نہیں کہا وہ بیع حلال ہے جو الفاظ عربیہ کے ذریعے سے ہو، یہ نہیں کہا. اگر یہ کہہ دیتے تو صحیح تھا. یہ قید نہیں لائے بلکہ خرید و فروخت کو حلال قرار دیا. اب خرید و فروخت میں یہ نہیں کہا کہ وہ خرید و فروخت جس میں بیعت و اشتریت و الفاظ عربی ہو وہ خرید و فروخت حلال. واضح ہے واضح نہیں؟ ٹھیک ہے، کافی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.